جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 3 مزید ریٹائرڈ فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فیض حمید صاحب پہلے ہی تحویل میں ہیں، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ خان صاحب نے آج جیل میں صحافیوں سے مزید کچھ باتیں کی ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کی جائیں، لیکن سب سے پہلے حماد اظہر صاحب نے، جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات میں وہ کیری آن نہیں کر سکتے۔ اب مختلف خبریں ہیں اس کے اندر، کیا جماعت کے اندر کوئی اختلاف ہے، ان فائٹنگ ہے، مختلف قسم کی خبریں آتی ہیں، لیکن جو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایشو یہ ہے کہ صرف جو ایکسیس ہے خان صاحب تک، وہ بہت کم لوگوں کا ایکسیس ہے، اور جن لوگوں کی لائن سیدھی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا ایکسیس ہے، ان کی چیزیں تو عمران خان صاحب تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن جن کی لائن سیدھی نہیں ہے ان کی چیزیں نہیں پہنچتی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے جماعت کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب نے کہا کہ جب میری بات نہیں مانی جاتی، میری بات نہیں پہنچائی جاتی، کچھ ایک دو شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے، ان کا ایکسیس ہے بشرا بی بی تک بھی اور عمران خان صاحب تک بھی، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، ان کا اس میں کردار 70-80% ہے۔ پھر ایک پنجاب کی، جنوبی پنجاب کی ایک شخصیت ہے، ان کا کردار اس میں 20% ہے۔ اس طرح جماعت کے اندر مختلف لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ پر اینی وے، کیا حماد اظہر صاحب اب جماعت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے خود بھی کہا، وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں، میرے اوپر اتنے زیادہ مقدمے ہیں، میں خان صاحب سے مل نہیں سکتا، جو بات ہم پہنچاتے ہیں خان صاحب تک وہ اس طرح پہنچائی نہیں جاتی، اور پھر بہت ساری چیزوں کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ان حالات میں پارٹی نہیں چلا سکتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے جو پارٹی کے عہدہ ہے اس سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، پارٹی کے عہدوں کی بات کی جائے تو حلیم عادل شیخ صاحب نے آج ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا۔ فاروق چانڈیو صاحب جو نائب صدر، غالباً ون آف دا نائب صدر سندھ میں ان کو بنایا گیا تھا، اور ان کے بنانے کے بعد میرے خیال میں 2-3 دن سے یا زیادہ دن سے سوشل میڈیا پہ بڑی رونق لگی ہوئی تھی۔ چانڈیو صاحب کی بڑی ویڈیوز آ رہی تھیں، کبھی وہ ایک ملک میں ہیں، کبھی وہ دوسرے ملک میں، بڑی ان کی انٹرسٹنگ سی ویڈیوز تھیں۔ تو آج ہی جناب پتہ چلا کہ اب جو ہے وہ چانڈیو صاحب کو اتار دیا گیا، اب وہ جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے پروسیجر کے تحت۔ اور اس میں حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی کہا کہ کسی کو بنانا ہو یا کسی کو اتارنا ہو تو ایک پروسیجر کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں کچھ دن لگ گئے، لیکن وہ جو دن لگے میرے خیال میں اس سے جو ہے لوگوں کا بھی دل لگا رہا۔ 2-4 دن چانڈیو صاحب نے خوب رونق لگائی، اور مجھے تو افسوس ہی ہوا کہ ان کو اتار دیا گیا۔ اچھی بھلی رونق لگی ہوئی تھی، سوشل میڈیا پہ بچے کبھی ایک ان کی ویڈیو شیئر کرتے تھے، کبھی کسی گانے پہ وہ رقص کر رہے ہیں، کبھی وہ کیا کر رہے ہیں۔ پر اینی وے، اب ان کو جو ہے انفارچونیٹلی ان کے عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ نے یوم آزادی پہ جو لباس پہنا تھا، ایکسپریس نیوز کے مطابق وہ لباس جو ہے 34,999 یعنی 35,000 روپے کا انہوں نے یوم آزادی کے اوپر وہ لباس پہنا تھا۔ وہ کسی ڈیزائنر کا ہے، انہوں نے کوئی تصویر وغیرہ بھی ایکسپریس والوں نے شیئر کی ہوئی ہے۔ خبر میری نظر سے گزری، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اگر آپ میں سے کسی نے وہ لباس لینا ہے، اگر آپ 35,000 روپے کا لباس افورڈ کر سکتے ہیں صرف ایک دن کے لیے پہننے کے لیے، تو آپ ضرور لے سکتے ہیں یہ 35,000 روپے کا لباس جس ڈیزائنر سے مریم بی بی نے لیا۔ ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ باقی معیشت درست ہو جائے گی، آگے جا کے معیشت بہتر ہوگی، آپ کے حالات بھی بہتر ہوں گے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ بری عوام کے عرس کی بحالی کی برکت سے جلد پاکستان معاشی قوت بنے گا، تو اچھی بات ہے۔ اینی وے جی، وہ اگر معاشی قوت پاکستان بن جائے گا تو پھر لباس کوئی 35-40 ہزار کا ایک دن کے لیے پہننے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ ارشد ندیم صاحب پورے ملک میں پھر رہے ہیں، ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، اور کل جو ہے آرمی چیف کی جانب سے ارشد ندیم صاحب کے اعزاز میں GHQ میں خصوصی تقریب ہوگی، اور ارشد ندیم صاحب آپ وہاں پہ بھی جائیں گے۔ قومی ہیرو ہیں، سندھ میں بھی وہ گئے، ہر جگہ پہ گئے، اور ہر کوئی ان کو ویلکم کر رہا ہے، اور اب GHQ میں بھی ان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں وہ تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے جو میڈیا سے باتیں کی ہیں، کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ گفتگو سے قبل جو ہے وہاں سے جو ٹکرز رپورٹ ہوئے ہیں، جو صحافی وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ گفتگو سے قبل جو ہے جیل عملے نے عمران خان کو میڈیا سے گفتگو کرنے سے روک دیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، جو نیا ڈپٹی، پرانا تو آپ کو پتا گرفتار ہو گیا ہے، نئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اور عمران خان کی آپس میں تلخی بھی ہوئی، یہ بھی وہاں سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ مجھے نہ روکو، یہ اوپن کورٹ ہے، مجھے میڈیا سے بات کرنے دو، عمران خان صاحب نے کہا۔ اچھا ہے، فوج کا جو انٹرنل احتساب کا عمل ہے، اگر یہ احتساب کر رہی ہے
تو پھر سب کا احتساب کریں. انہوں نے کہا جنرل فیض صاحب کے حوالے سے کہا کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے, فوج کا انٹرنل احتسابی عمل ہے وہ ضرور کریں. خواجہ آصف نے کہا کہ جنرل فیض 9 مئی کے واقعات سے براہ راست تعلق ہے. عمران خان صاحب نے کہا سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہوا اور اس کی تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا, اور خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر 9 مئی کے معاملات سے جنرل فیض کا تعلق ہے تو اس کی بھی تحقیقات کروائی جائیں. 9 مئی دراصل لندن پلان کا حصہ تھا. جدھر آگ لگی ہے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کی گئیں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں. یہ وہ ان کا ایک درینہ موقف ہے جس کو وہ بار بار دہراتے ہیں. جس نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا وہی سازش میں ملوث ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق لندن پلان کا حصہ تھے. قاضی فائز عیسیٰ کو فیض آباد کمیشن اور بھٹو کیس یاد آ گیا لیکن ہماری پٹیشن نہیں سن رہے. خان صاحب نے کہا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری کو ہم الیکشن جیت گئے, چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن اب فراڈ الیکشن کو چھپا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا. پنڈی کے سابق کمشنر نے ایک بات ٹھیک کہی تھی. خان صاحب نے یہ بھی کہا یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملیں اور یہ آئینی ترمیم کر سکیں. اب یہ تیسری دفعہ آئین شکنی کرنے جا رہے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ پہلے 90 روز میں انہوں نے انتخابات نہیں کروائے, پھر اکتوبر میں بھی انہوں نے انتخابات نہیں کروائے, اور اب یہ آئینی ترمیم والا معاملہ یہ تیسری دفعہ آئین کو توڑیں گے. خان صاحب نے کہا. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں, پارٹی کو تیار رہنے کا کہا ہے کہ بس تیار ہو جاؤ, بہت جلد ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی, یہ شرط تھی کہ جنرل فیض حمید کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی, اور جنرل فیض کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے تلخی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ صبح سے یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض ہمارا اثاثہ تھے, ان کو ضائع کیا گیا. انہوں نے کس سینس میں کہا اور کس سینس میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. میں اس طرف آتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی بی کی رپورٹس تھیں کہ موجودہ جو اسپیکر پنجاب ہیں ملک احمد خان صاحب, وہ ہر وقت جنرل باجوہ کے پاس بیٹھا رہتا تھا. جنرل فیض کو اس لیے میں نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیج تھا. وہ پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے کا سنہری موقع تھا. جنرل فیض نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کا مکمل پلان جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیا تھا. جنرل فیض طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے ان کے, وہ 3 سال تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا. میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ جنرل فیض کو نہ ہٹائیں. جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا اور آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا. جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے, انہیں ضائع کر دیا گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید ہمارا یعنی پاکستان کا اثاثہ تھے, وہ طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے, دہشت گردی کے معاملات کو دیکھ رہے تھے اور ان کو ضائع کر دیا. لیکن یہاں پہ کچھ اس طرح شیئر کیا گیا کہ جیسے وہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اثاثہ تھے. ایسی بات نہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے وہ قومی اثاثہ تھے, ملک کا اثاثہ تھے, لیکن ان کو ضائع کر دیا گیا. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دور میں کیوں دہشت گردی نہیں ہوئی. جنرل فیض زلمے خلیل زاد اور طالبان کو میرے پاس لے کر آیا تھا. اب جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں, میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. آج تمام طالبان ہمارے خلاف ہو چکے ہیں, روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا آپ جو مرضی آپریشن کر لیں, یہ سرحد کراس کر کے دوسری جانب چلے جائیں گے اور دوبارہ واپس آ جائیں گے. تو خان صاحب نے کہا کہ جو دہشت گردی کم ہوئی تھی اس میں ہمارا کردار تھا اور جنرل فیض اس سے ڈیل کر رہے تھے, لیکن جنرل باجوہ نے ان کو ہٹا دیا کیونکہ یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی اور اس سے ملک کو نقصان ہوا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آج عمران خان صاحب نے میڈیا سے کی. باقی بڑی خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل جاری ہے. 3 مزید ریٹائرڈ فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا ہے, اور اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں, جو مختلف صحافی خبریں دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں وکلا بھی ہو سکتے ہیں, سول سوسائٹی کے دیگر لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جو سہولت کاری کے اندر ملوث ہیں. اور بنیادی طور پہ یہ جو 3 افسروں کو گرفتار کیا گیا جس میں 2 بریگیڈیئر ہیں اور 1 کرنل ہیں ریٹائرڈ, ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ پیغام رسانی کرتے تھے کہ جنرل فیض اور عمران خان کے درمیان اور سیاسی جماعت کے درمیان یہ پیغام رسانی کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.